بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعین۔ اما بعد، پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی تک آپ نے اس فقہ کے بحث میں علم کی فضیلت اور فقہ کی تعریف اور اسلامی شریعت کن کن ذرائع سے نکلتے ہیں، ان سب کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور آپ نے یہ سیکھا کہ اسلامی احکام جو ہے 4 طریقے سے حاصل کیا جا سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن شریف، دوسری ہے سنت نبوی یعنی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 قیاس۔ یہ 4 جو ہے شریعت کے اصول ہیں۔ ان چاروں میں سے کہیں سے بھی اگر شریعت کا حکم مل جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے قابل عمل اور قابل حجت ہے، اور اس میں سب سے مقدم ہے قرآن شریف، کہ کسی بھی چیز کو ہم ڈھونڈیں گے تو پہلے قرآن شریف میں ڈھونڈیں گے، قرآن سے ہم اس کا مسئلہ نکالیں گے۔ اگر قرآن میں مل جاتا ہے تو پھر اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن میں نہ ملے یا قرآن میں کچھ اشارے ملیں اور اس کی تفصیلات قرآن میں نہ ملیں تو پھر اس کے لیے حدیث پاک کی طرف ہم متوجہ ہوں گے اور حدیث میں ہم ڈھونڈیں گے۔ اگر حدیث میں تفصیلات مل گئی تو پھر ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حدیث پاک میں بھی اس کی صراحت نہیں ملی تو پھر ہم جو ہے اس کے لیے اجماع امت پر غور کریں گے، اور اجماع امت میں بھی اگر کوئی بات نہیں ملی تو اس کے بعد قیاس صحیح کی جانب ہم متوجہ ہوں گے، اور ان چاروں ذرائع میں سے اگر جو چیز ملے گی وہی شریعت کہلائے گی، وہی اسلامی احکام کہلائیں گے۔ اگر ان چاروں میں سے کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے تو وہ بدعت اور گمراہی کہلائے گی۔ تو بہرحال آج ہم فقہی مدرسوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی اور فقہی مدرسے کیسے وجود میں آئے، یعنی کس طریقے سے یہ فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی فقہ وغیرہ وجود میں آئے۔ اس کے بارے میں مختصر معلومات آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، عہد رسالت میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اجتہادی اختلاف کا کوئی اثر نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود تھے۔ نیز بالفاظ دیگر وہ ان کے لیے مرجع تھے، ان کی تصحیح ان کے لیے امر کو واضح بیان کر دیتے تھے۔ یعنی شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی بات آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصریح فرما دیتے، آپ اس کو حل فرما دیتے، یہ بتانے کا مقصد ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک دوسرے دور میں داخل ہو گئے، اور وہ نت نئے پیدا ہونے والے مسائل اور قضایا و امور میں مسئلہ اجتہاد تھا۔ پھر مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام دیگر شہروں اور ملکوں میں جا بسے، تو ان کے اجتہاد میں جسے وہ قرآن و سنت کے نصوص سے اخذ کرتے تھے تنوع اور اقسام پیدا ہو گئے، اور پھر اس نہج اور طریق پر ان کے تلامذہ بھی چلے، ان کے اسٹوڈنٹس جو ہے انہی کے طریقے پر چلے، تو اس طرح سے 4 جو ہے فقہی مذاہب پیدا ہو گئے، 4 جو ہے فقہی مذاہب پیدا ہو گئے۔ تو ان میں سے نمبر 1 ہے المذہب الحنفی، اس کے نسبت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، جن کے پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات اور موت 1950 ہجری میں ہوئی۔ دوسرا المذہب المالکی، اس کی نسبت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، جن کی پیدائش 1993 ہجری میں ہوئی تھی
اور 1970 میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 3 المذہب الشافعی، اس کی نسبت امام محمد بن ادریس الشافعی کی طرف ہے، جن کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی اور 204 میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 4 المذہب الحنبلی، اس کی نسبت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 164 ہجری میں ہوئی اور 241 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تمام مذکورہ بالا ائمہ ایک دوسرے کے ساتھی اور شاگرد تھے۔ نوٹ: یہ بات تمام مسلم بھائیوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ کسی خاص مذہب کی اتباع اور تقلید کسی مسلم پر واجب اور فرض نہیں ہے کہ اب وہ اس سے نکل نہیں سکتا، بلکہ تقلید سے بالا ہو کر دینی مسائل کے سلسلے میں ان علماء حق کی طرف رجوع کرے جن کے علم اور دین پر اسے اعتماد اور یقین حاصل ہو۔ تو یہ 4 مسالک آپ کے سامنے آئے۔ اس کے بعد جو ہے آگے ہم اسلام کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اسلام کی تعریف، تعریف الاسلام، اسلام کہتے ہیں فرما برداری کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی مکمل تابعداری کرنا اور اس کی اطاعت کو بحسن و خوبی بجا لانا، یہی اسلام کی تعریف۔ اس کے بعد اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ فرماتے ہیں اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر ایک اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ نمبر 5 اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ یہ ہو گئے اسلام کے ارکان، تو اس کو آپ لوگ یاد رکھیں گے۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رکن الاول، اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادہ ہے۔ اب جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل دے رہے ہیں۔ اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، جس کا ترجمہ ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان اور جنات کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے، اس کا ترجمہ اور وہ آیت اس طرح ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، سورہ الانعام کی آیت ہے، آیت نمبر 62 ہے۔ ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ ہوئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ قرآن کی 2 آیتیں آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اس کا ترجمہ
اس کے بعد جو ہے عبادت کی تعریف کرتے ہیں. عبادت کی تعریف. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اقوال اور اعمال میں سے ہر وہ چیز خواہ ظاہر ہو یا باطن اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں الشہادہ. شہادت کا مطلب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ. شہادہ کا مطلب تو شہادہ کا مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر ایک اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اس کے بعد الرکن الثانی. اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے. اسلام کا دوسرا رکن جو ہے نماز ہے، اور اس بارے میں تفصیلی معلومات آگے آئیں گی. اس کے بعد اسلام کا تیسرا رکن جو ہے زکوٰۃ ہے. یہ زکوٰۃ ہے. یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ النور کی آیت نمبر 65 ہے 56 ہے. ترجمہ: اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور تم رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اب جو ہے زکوٰۃ کی تعریف کر رہے ہیں. فرماتے ہیں چند شرطوں کے ساتھ مال کے اندر ایک واجبی صدقہ ہے. خاص معروف اور متعین لوگوں کے لیے یہ زکوٰۃ متعین وقت پر نکالی جائے گی. یعنی زکوٰۃ سب پہ نہیں ہے، زکوٰۃ خاص لوگوں پہ ہیں جو مالک نصاب ہوں، اور زکوٰۃ جو ہے ہمیشہ نہیں نکالی جائے گی بلکہ وہ ایک خاص وقت میں نکالی جاتی ہے. یعنی مال کا جو نصاب ہے اس نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے. جس کے پاس اتنا مال ہوگا اتنا ہی اسی پہ زکوٰۃ ہوگا. اور جب زکوٰۃ واجب ہو گیا تو وہ سال میں ایک بار ہی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. ہر سال ہمیشہ نہیں، ہر مہینے نہیں، جیسے یا ہر روز نہیں. جیسے نماز ہم روز پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ ہر روز نہیں، ہر مہینے نہیں، بلکہ جب اس پہ حولان حول ہو جائے، یعنی سال گزر جاتا ہے تو پھر سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالنا ہے. اب پھر جو ہے اگلے سال زکوٰۃ نکالنا ہے. تو یہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں مختصر سی معلومات. اس کے بعد زکوٰۃ کے فائدے. زکوٰۃ کے فائدے بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہر چیز کی جانب سے بجا لانی ہے. نمبر 1 پھر سے سنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہر چیز کے جانب سے بجا لانی ہے. نمبر 2 فقراء اور مساکین کی اس میں مدد ہوتی ہے. فقراء اور مساکین کی اس میں مدد ہوتی ہے. نمبر 3 انسان اس سے جود و کرم اور سخاوت سیکھتا ہے، بخل جیسی قبیح صفت سے نکل جاتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مال کی وہ اقسام جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی جن کے اوپر جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو فرماتے ہیں. یعنی نقدی،
सोना और चांदी। पहली चीज़ है नकदी, सोना और चांदी, यानी कैश या सोना या चांदी हो। नंबर 2 तिजारती सामान वगैरह। नंबर 3 बहीमतुल अनआम यानी जानवर, यानी चरने वाले मवेशी और चौपाए, यानी जो बांध कर न खिलाए जाएं बल्कि उन्हें छोड़कर चराया जाए। ये ऊंट, गाय और बकरियां, दुम्बा वगैरह हैं। यानी जानवरों में जो जानवर खुल करके ऐसे मैदानों में चरते हैं उनके ऊपर ज़कात है। उनमें जैसे ऊंट है, गाय है, बकरियां, दुम्बा वगैरह है। इसी तरीके से नंबर 4 अलहुबुब व थिमार, यानी गल्लाजात और मेवाजात। गल्ले जैसे गेहूँ, चावल, गेहूँ, धान वगैरह, और इसी तरीके से मेवाजात, फल वगैरह। तो इन चीज़ों में ज़कात निकलती है। आप फरमाते हैं ज़कात के हकदार लोग, ज़कात किनको दी जाएगी? तो अल्लाह का फरमान है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है, जिसका तर्जुमा है जान लो कि ज़कात का माल फ़ुक़रा, मसाकीन, ज़कात के सिलसिले में काम करने वालों, तालीफ़ क़ल्ब, गर्दन के आज़ाद करने, तावान देने वालों और कर्ज़दारों, अल्लाह के राह में और मुसाफिरों के लिए है। इस ज़कात का निकालना अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है और अल्लाह बड़ा अलीम, बड़ा इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। ठीक है ना। तो ये ज़कात के मसारिफ हुए, जो एक बार फिर से सुने कौन कौन है, उसको आप गिनते चलें। नंबर 1 है फ़ुक़रा, नंबर 2 मसाकिन, नंबर 3 ज़कात के सिलसिले में काम करने वाले, यानी ज़कात के माल जमा करने वाले, उसकी हिफाजत करने वाले, तो उनको भी ज़कात दी जाएगी। 3 हो गए। तालीफ़, नंबर 4 तालीफ़ क़ल्ब, दिल जोई के लिए। नंबर 5 है गर्दन के आज़ाद करने, यानी ग़ुलाम को आज़ाद करने, यानी ग़ुलाम को भी, ग़ुलाम आज़ाद करने में भी ज़कात सर्फ किया जा सकता है। नंबर 6 तावान देने वालों और कर्ज़दारों, यानी जो लोग कर्ज़ लेके परेशान उनके लिए। उसका नंबर 7 है अल्लाह के राह में मुसाफिर के लिए, अल्लाह की राह में मुसाफिर के लिए उस ज़कात का निकालना अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है। उसके बाद इस्लाम का चौथा रुकन माह रमज़ान का रोज़ा रखने के बारे में बताते हैं। ये है इस्लाम का चौथा रुकन, रमज़ान के रोज़ा रखना है। तो फरमाते हैं रोज़ा की तारीफ़। रोज़ा की तारीफ़ फरमाते हैं रोज़ा अल्लाह की इबादत है जिसमें फ़ज्र से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और हर उस चीज़ से जिससे रोज़ा टूट जाता है रुक जाना है। यानी सुबह सादिक जब हो जाए उस वक्त से लेकर सूरज डूबने तक जो है खाना पीना और अपनी बीवी से खुसूसी मुलाकात और हमबिस्तरी से रुक जाने का नाम रोज़ा है। उसके बाद रोज़े की फजीलत और उससे मुताल्लिक़ हदीस पाक है, जिसको हम अभी आपके सामने पेश करते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन रोज़े की फजीलत से मुताल्लिक़ कुरान की एक आयत वो ऊपर रह गई थी, वो ये थी कि फरमाते अल्लाह ताला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کا ترجمہ یہاں ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو. اس کے بعد جو ہے روزے کی تعریف آپ سن چکے ہیں. اب جو ہے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں. روزے کی فضیلت ہے، یہ ایک حدیث پاک ہے جس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فيقول إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح لفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. یہ ترجمہ ہے. اب یہ حدیث پاک عربی کی تھی، اب جو ہے اس کا ترجمہ آپ یہاں سے ملاحظہ فرما لیں اور ہم آپ کے سامنے اس کو پڑھ بھی دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے کہا انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں اسے دوں گا. اللہ اس کا بدلہ فرماتے میں دوں گا. یہ روزہ حقیقت میں ایک ڈھال اور بچاؤ ہے، لہذا جس دن تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن وہ روزہ توڑ دینے والی کوئی غلط حرکت نہ کرے، یعنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے اور نہ ہی کسی کو گالی گلوچ بکے، بلکہ اگر اسے کوئی گالی دیتا ہے یا اس سے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس لڑنے اور گالی بکنے والے سے کہے کہ میں روزہ دار ہوں. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے کہیں زیادہ بڑھ کر اور اچھی اور بہتر خوشبو ہوگی. روزہ دار کے لیے خوشیوں کے دو عظیم لمحات ہیں جن میں وہ بڑی عظیم خوشی محسوس کرتا ہے. ایک لمحہ روزہ افطاری کے وقت کا ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشی کا لمحہ وہ ہے جب وہ اپنے رب سے ملے گا. اس وقت اپنے روزہ کی وجہ سے اسے خوشی ہوگی اور وہ خوشی محسوس کرے گا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے. اس کے بعد جو ہے روزہ کے کچھ فوائد آگے آ رہے ہیں. روزہ کے کچھ فوائد آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.